ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. معزز اور نہایت محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں آج زندگی میں ایک برگزیدہ یہ دن نصیب فرمایا، چاند کی طرح چمکتا ہوا اور تاریخی اہمیت کا حامل یہ دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. یہ تاریخی دن میں نے اس لیے کہا کہ یہی وہ دن تھا 10 محرم الحرام یوم عاشوراء، جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلی رحمت دنیا پر نازل فرمائی. یہی وہ دن تھا جب سب سے پہلی بارش اللہ رب العزت نے زمین پر نازل فرمائی. یہی وہ دن تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. یہی وہ تاریخی دن تھا جب حضرت نوح علیہ السلام 12 سال کشتی پہ بیٹھے رہے جب طوفان نوح آیا تھا، اور جودی نامی ترکی کے پہاڑ پر وہ کشتی آ کے ٹھہری اور آپ نے پہلا قدم زمین پہ رکھا تھا. یہی وہ دن تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اسی دن آپ پر صحیفے نازل ہوئے تھے. یہی وہ دن تھا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار کیا گیا. اور یہی وہ تاریخی دن تھا جس دن حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت واپس ملی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی. حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر مصر کے تخت پہ فائز ہوئے تھے. یہی وہ دن تھا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے سے آپ کو شفا ملی تھی. اور یہی وہ دن تھا جس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت نازل آپ پر فرمائی تھی. اور یہی وہ تاریخی دن تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پہ غالب آئے تھے.
یہی وہ دن تھا جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مما قوم اللہ رب العزت نے دریائے نیل سے پار لگایا اور فرعون کو لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ ہر واقعہ ہر اہمیت کا حامل اس دن پیش آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم کی توبہ اللہ نے اس دن قبول فرمائی تھی اور ایک قوم کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اسی دن قیامت آئے گی۔ قیامت قائم ہونے کا دن بھی یہی ہے، اور اسی دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح فرمایا تھا، اور اسی دن کو رب العزت نے آل بیت کی حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے چنا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا کریمہ تلاوت کی، رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے خوف دے کر، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، انہیں خوف میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، بھوک دے کے آزماتا ہے، ان کا نقصان مال کا نقصان کر کے آزماتا ہے، وَالْأَنفُسِ، اور ان کی جان لے کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ ان لوگوں کی آزمائشیں کرتا ہے جو اس کے ہوں، ہم اس لائق نہیں کہ ہماری آزمائش کی جائے، وہ اور ہوتے ہیں جن کی آزمائشیں کی جاتی ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے آزمائش پہ پورا اترنا ہوتا ہے، اور جو پورا اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی ذات مقدس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اور شہید ہوتے ہیں، ان کی شہادت کے گواہ فرشتے ہوتے ہیں، یعنی شاہد فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی نرالی شہادت تھی کہ جس کی شہادت جس کے شاہد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ دنیا میں لاکھوں شہادتیں ہوئیں، مگر جو جتنا ذکر اس شہادت کا ہوا اور روئے زمین پر جتنا چرچا اس شہادت کا ہوا ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اس کی مثال نہیں ملتی، کسی شہید کو یہ رتبہ نصیب نہ ہو سکا۔ یہ وہ شہادت ہے جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا۔ آپ شہیدوں کے سردار، آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور شہید جاتے ہیں مقام شہادت کی طرف، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میں شہید ہو جاؤں گا یا غازی بن کر لوٹوں گا، یہ پتہ نہیں ہوتا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدائش کے وقت سے لے کر ہی علم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، میں شہادت کا مرتبہ حاصل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی فرد ایسا نہ تھا جو بے خبر تھا، کتنے صحابہ اس شہادت کے گواہ تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے گواہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام دکھا دیا گیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات ایک انوکھی بات آج سن لیجیے۔
حضرت امام حسین کو وہ جگہ دکھا دی گئی تھی جہاں آپ نے شہید ہونا ہے، وہ جگہ کی نشاندہی کر دی گئی تھی جس جگہ پہ آپ کے کچاوے اترنے ہیں، اس جگہ کو دکھا دی گئی تھی جس جگہ آپ کے خیمے لگنے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین کی طرف جا رہے تھے، یا دوسری روایت ہے کہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، جس میں حضرت امام حسین خود بھی شریک تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ پہنچے نینوا کے مقام پر، آپ نے سب قافلے والوں کو حکم دے دیا رک جاؤ، اگلے رک جاؤ، پچھلے رک جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کا حکم آ گیا۔ لوگ حیران ہیں کہ نہ سایہ نہ سائے کا نشان، نہ پانی کا نشان، حالانکہ قافلے وہاں رکتے ہیں جہاں سایہ ہو، قافلے وہاں رکتے ہیں جہاں پانی ہو۔ بے آب و گیا اس میدان میں، چٹیل میدان میں قافلہ علی کو رکنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ نے اونٹ کے کچاوے پہ کھڑے ہو گئے حضرت علی المرتضیٰ، آپ نے آواز دی سب کو کہ اے امت مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میری بات غور سے سنو، یہ وہ میدان ہے جس میدان میں میری اولاد کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کے کچاوے اتریں گے۔ منہال بن عمر اصبر بن بنانا آپ راوی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے خیمے لگیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے کچاوے اتریں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ وہ نہر فرات ہے جس کا پانی بند کر دیا جائے گا۔ یہ ساری جگہ جتنی ہے یہ میدان جنگ ہو گئے، جس نہر فرات کا پانی میری اولاد پہ بند کیا جائے گا، یہ ایسی نرالی شہادت ہوگی جس پر زمین بھی خون بھی آنسو روئے گی، آسمان بھی خون کے آنسو روئے گا، جس پر جنات بھی نوحہ کریں گے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہا ہے۔ حضرت امام حسین اس لشکر میں موجود ہے، اس لشکر میں موجود ہے، یہ سب کچھ آپ کو دکھا دیا گیا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے وہ مٹی لا کے دی تھی، اور حضرت اسرافیل نے وہ مٹی لا کے دی تھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس میدان کی یہ وہ مٹی ہے جس جگہ حضرت حسین کی شہادت ہوگی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی عطا فرمائی کہ اسے سنبھال کے رکھ دینا، حالانکہ مہرباں ماں حضرت فاطمہ زہرا حیات تھی، انہیں نہیں دی، حضرت علی المرتضیٰ کو نہیں دی، خاندان کے کسی فرد کو وہ مٹی عطا نہیں فرمائی، بطور خاص حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ بعض لوگ یہ سوچنے لگ پڑے کہ اس کی وجہ کیا؟ جس دن آقا دو جہاں نے فرمایا یہ مٹی خون بن جائے گی، یہ وہ دن عظیم ہوگا، اور وہ میرے ایسے شہزادے کی شہادت کا دن ہوگا جب یہ مٹی خون بن جائے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، راوی روایت کرتے ہیں کہ آپ جب اس مٹی کو دیکھتی تھیں تو آپ یہ بیان کرتی تھیں، فرماتی تھی کہ اے مٹی، جس دن تو خون بن جائے گی وہ دن عظیم ہوگا۔ اور جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس دن ماں سوائے حضرت ام سلمہ کے خاندان نبوت کا کوئی فرد بھی حیات نہ تھا۔ اب دنیا کو سمجھ آئی کہ حضرت ام سلمہ کو بطور خاص وہ مٹی کیوں عطا فرمائی۔ نگاہ نبوت وہ دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی۔ ارے وہ آقا دو جہاں، اگر معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، بعض لوگ ایسے ہوں گے، بعض لوگ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے فرما دیا تھا، انہیں کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے جس 313 افراد صرف آپ کے ساتھ تھے، اور ان کے روزے تھے، اور ان کے ہاتھ میں تلواریں سب کے پاس نہ تھیں، سب کے پاس نیزے نہ تھے، سب کے پاس گھوڑے نہ تھے، کسی کے پاس کھجور کی ٹہنیاں تھیں، اور نہتے لوگ اور روزہ رکھے ہوئے لوگ میدان بدر میں پہنچے۔
اور آقائے دو جہاں نے عصر کے وقت حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ مجھے ساتھ لیا اور میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ آپ کے دست اقدس میں چھڑی مبارک تھی، اس وقت سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ کفار اس گمنڈ میں تھے کہ اتنا قلیل لشکر جو ہمارے مقابلے پر آیا، یہ تو مکہ کی عورتیں کونیاں مار مار کر انہیں ختم کر دیں گی، یہ ہمارے مقابلے کے لیے آئے۔ اس محیط عالم میں آقا دو جہاں نے نشان چھڑی کے نشان لگائے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آپ نے چھڑی کا نشان لگایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عتبہ قتل ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیبہ قتل ہوگا، یہ وہ جگہ ہے جہاں امیہ قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم نے لاشیں جا کے دیکھیں تو اس چھڑی کے نشان سے خدا کی قسم کوئی ایک انچ بھی ادھر ادھر نہ تھا، بالکل یہی وہ نشان تھا جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان چھڑی کے لگائے تھے۔ ارے وہ نبی، وہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تحت الثرا سے لے کر عرش معلیٰ کی خبر رکھتا تھا، جو عرش معلیٰ کی خبر رکھتا تھا، وہ اس وقت میدان جنگ میں بنفس نفیس موجود تھے، اور آپ نے وقت سے پہلے یہ سب کچھ بتانا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نبوت تھا۔ کون سی کائنات کی کوئی شے تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک سے اوجھل تھی؟ بعض لوگ یہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا۔ ارے جنگ موتا جب ہو رہی تھی، میدان مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا دو جہاں اس کا آنکھوں دیکھا حال، جس طرح ٹی وی پہ ہم میچ دیکھتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال آقا دو جہاں مسجد نبوی میں بیان فرما رہے تھے۔ ارے یہ حضرت آقا دو جہاں کی ذات تھی، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کی ذات تھی، جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے وہ جگہ تک حضرت امام حسین کو دکھا دی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے، یعنی اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نادانوں اگر جانا ہو تو 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو ساتھ لے جانا تھا۔ اگر اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے جانا تھا تو عورتوں کو ساتھ لے کے جانا تھا۔ اگر اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے جانا تھا، حضرت امام حسین ایک آواز دیتے لاکھوں افراد چشمے زدن میں آ کے آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو جاتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، حاتم طائی کا قبیلہ جس نے آپ کے ساتھ راستے میں آ کے ملاقات کی تھی، انہوں نے کہا کہ سر 50,000 کا لشکر ہے ہمارا جو ہمارے جنگجو ہیں، آپ اجازت دے تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ابھی 1 منٹ میں وہ سارے جمع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ آپ نے انکار اس لیے کیا، آپ تو اپنی شہادت گاہ کی طرف کشاں چل کے جا رہے تھے، کشاں اس سن کا علم تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس سن کا علم تھا جس سن میں حضرت امام حسین نے شہادت پانا تھی۔ آقا دو جہاں فرمایا کرتے تھے کہ میں سن 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگتا ہوں اور چھوکروں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا یہ فرمان سنا تھا تو آپ دعا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ میں سن 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگتا ہوں اور 61 ہجری کے آغاز سے پناہ مانگتا ہوں، باری تعالیٰ میں وہ زمانہ نہ پاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ اس سے پہلے مجھے موت دے دینا، میں اس دن کو نہ دیکھوں جس دن یہ نرالی شہادت ہوگی، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باغ کا ایک ایک پھول کچلا مسلا جائے گا میدان کربلا میں۔ حضرت امام حسین تو اس دن کے لیے جا رہے تھے۔ ارے جب آپ مکہ سے چلے تھے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر انہوں نے یزیدی فوج کے یا یزید کے مقرر کیے ہوئے اس گورنر سے امان کا خط لیا۔ اس نے گورنر نے لکھا کہ آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ انہوں نے لکھ لیا کہ آپ کو امان دی جاتی ہے، کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، میں آپ کو امان دیتا ہوں کہ آپ واپس آ جائیں۔
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو اون محمد اور محمد اور ابراہیم دونوں بچوں کو پیچھے بھیجا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط اپنے جا کے وہ حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو دے دو، اور آپ کے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ اس خط میں لکھا تھا کہ یہ امان ہے، آپ کو ہرگز پناہ دی جاتی ہے، کوئی آپ کا بال بیکا تک نہیں کرے گا، واپس آ جائیں۔ جب وہ پیچھے ملاقات کے لیے خود گئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے۔ جب انہوں نے مجبور کیا، آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام میرے ذمے لگایا ہے، اور جب تک میں اسے مکمل نہ کر لوں میں ہرگز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا وہ کام کون سا ہے؟ فرمایا میں ہرگز نہیں بتاؤں گا جب تک میں اسے، تاکہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ وہ کام کیا تھا؟ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یاد کرایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب پر خواب آ رہے تھے، خواب پر خواب آ رہے تھے، پیغامات آ رہے تھے، آپ کے استقبال کے لیے فرشتے موجود ہوں گے، 1,24,000 پیغمبر موجود ہوں گے وہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پیغمبروں کی روحیں آئیں گی، پیغمبروں کی روحیں میدان کربلا میں موجود تھیں، ہر آسمان کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے گئے تھے، اس لیے کہ نوجوانوں کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، شہداء کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ساری فضیلتیں اور ساری عظمتیں، ساری عزتیں خانوادہ نبوت کو عطا کر دی گئی تھی۔ کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید حضور رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کی خاطر اللہ پاک نے جتنے اعزازات تھے سارے خاندان نبوت کو عطا کر دیے، اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ سارے اعزازات نبوت کے خاندان میں چلے گئے اور سب کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی روحیں اللہ کی عزت کی قسم میدان کربلا میں موجود تھیں، اور سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے کس طرح اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کا نواسا اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، اور کس طرح اس اعزاز کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میدان کربلا میں موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں میدان کربلا میں۔ حضرت امام حسین جدھر نگاہ ڈالتے جب کوئی شاگرد ہوتا وہ کسی مقابلے میں ہوتا یا کشتی لڑ رہا ہوتا، جب اس کا استاد سامنے کھڑا ہو، اسے نظر آ رہا ہو، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی ڈھارس بڑھ جاتی ہے، وہ اسے حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا استاد میرے سامنے کھڑا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سامنے موجود اس لیے تھی کہ حسین کو حوصلہ رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روحانی طور پر سامنے تھیں، اور آپ فرما رہی تھی کہ حسین تو نے میری چھاتی کا دودھ پیا ہے، میری چھاتی کے پیے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ آنکھوں کے سامنے موجود تھے کہ حسین تو نے تیری رگوں میں علی کا خون گردش کر رہا ہے، اس خون کی لاج رکھ لینا۔ علی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سامنے یہ فرما رہے تھے حسین تو نے میرے کندھوں پر سواری کی ہے، علی اس سواری کی لاج رکھ لینا۔ تو نے میری زبان اقدس کو چوسا ہے اور لعاب دہن کو اپنی خوراک بنایا ہے، اس لعاب دہن کی لاج رکھ لینا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب دروازے کھل گئے تھے۔ علی ایک رات پہلے صبح جنگ ہونی تھی، ایک رات پہلے حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کو فرمایا علی اکبر جا، دن کو اس میدان میں جنگ لڑی جانی ہے، اس میدان کا ذرا وزٹ کر کے آ۔ علی حکمت اس میں یہ تھی کہ حضرت علی اکبر گئے اور واپس آ کر حضرت امام حسین کو بتایا کہ ابو جی میں جا رہا تھا، ایک سیاہ لباس پہنے ایک ماں جی وہ زمین کو صاف کر رہی تھی، ایک بوڑھی عورت میں نے دور سے دیکھا کہ جیسے زمین کو صاف کر رہی ہیں۔ میں قریب جا کے پوچھا کہ اماں جی آپ کون ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں؟
آپ اٹھ پہ کھڑی ہو گئیں، آپ نے اٹھ کر میرے ماتھے کو چوما، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تیری دادی ہوں، اور اس جگہ کو صاف اس لیے کر رہی ہوں کہ کل میرے بیٹے حسین کی لاش یہاں گر رہی ہے، میں کنکر اٹھا رہی ہوں کہ کہیں اسے کنکر نہ لگ جائے۔ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کا دیدار کر کے آیا ہوں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ میں پہنچے اور پیاس کی شدت جب پیاس کی شدت ہوئی تو واپس ایک دفعہ آئے حضرت امام حسین کی طرف کہ ابا جی ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے، ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جائے، خدا کی عزت کی قسم ان یزیدیوں کو فنار کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا یہاں بیٹھ جا۔ آپ نے پشت مبارک پہ ہاتھ رکھا، حضرت علی اکبر کے پشت مبارک پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیٹا اپنی آنکھیں بند کر۔ جب آنکھیں کھولی تو پردے اٹھے، آقا دو جہاں جنت میں حوض کوثر سے جام بھر کر کھڑے تھے اور آپ فرما رہے تھے بیٹا علی اکبر میں پانی لے کے کھڑا ہوں، جلدی آ، میں تیرے انتظار میں کھڑا ہوں، میں تیرے انتظار۔ جب حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، حوصلہ ہوا کہ ابا جی بس مجھے اب جانے دو۔ یہ سارے کا سارا یہ جتنا بھی منظر تھا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ ارے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین مجبور تھے، وہ حضرت علی اصغر کے پانی لینے کے لیے اسے اٹھا کر حضرت علی اصغر کو پانی کے لیے ان سے سوال کرتے کہ ظالموں مجھے اگر پانی نہیں دیتے اس بچے کے منہ میں چند قطرے ٹپکا دو۔ جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے خوف آتا ہے اس بات سے کہ یہ اہل بیت کی تعریف نہیں، یہ ان کی توہین ہے، یہ ان کی تعریف نہیں، ان کی توہین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے کا سارا خان وادہ اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے، اپنے وطن کو قربان کر رہا ہے، اپنی جان کو قربان کر رہا ہے، ارے وہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے میدان کربلا میں سب کچھ لے کے آ گیا ہے۔ اسے اگر پانی کی ضرورت ہوتی تو انہیں کیا ضرورت تھی یزیدیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی؟ وہ نہر فرات کو اشارہ کرتے، خدا کی عزت کی قسم وہ اپنا رستہ بدل کر حسین کے قدموں میں آ جاتا، اگر وہ اشارہ کرتے بادلوں کو، پانی کے بھرے ہوئے بادل آ کر میدان کربلا میں برستے، ہر طرف پانی پانی ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اگر ایڑیاں رگڑیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، حضرت امام حسین اس ارادے سے اگر زمین پر اپنی ایڑی مارتے، خدا کی عزت کی قسم ہزاروں چشمے جاری ہو جاتے۔ انہیں کیا ضرورت تھی یزیدیوں سے پانی مانگنے کی؟ انہیں کیا؟ وہ تو رضا کے امتحان میں تھا، وہ تو ایک آزمائش میں تھا، اسے امتحان کے لیے پالا گیا تھا، امتحان کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا۔ آقا دو جہاں نے کندھوں پہ اٹھا کے تیار کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی چھاتی کا دودھ پلا کر انہیں تیار کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگوں کا سفر کرا کر انہیں تیار کیا تھا۔ ارے اس کے لیے حضرت امام حسین کو بچپن سے لے کے تیاری کروائی جا رہی تھی۔ آپ اس امتحان میں تھے اور یہ امتحان دے رہے تھے، اور 1,24,000 پیغمبر دیکھ رہے تھے، اللہ کے فرشتے دیکھ رہے تھے۔ ارے اگر اللہ رب العزت کے فرشتے حضرت یوسف علیہ السلام پہ کنویں میں اتر سکتے تھے، اللہ کے رحمت کے فرشتے آتش نمرود میں اتر سکتے تھے، اگر اللہ کے فرشتے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پہ اتر سکتے تھے، تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم فرشتے بار بار اللہ کی رضا کے اللہ کی بارگاہ سے پوچھ رہے تھے، مولا دیکھ زمین پہ کیا ہو رہا ہے۔ مولا کریم فرما رہے تھے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اپنی آزمائش میں مبتلا ہے اور یہ امتحان دے کے سرخرو ہو رہا ہے۔ ارے یہ بچے یہ معصوم بچے ابھی تھے، اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ایک ہرنی کا بچہ ایک شخص لایا،
ہرنی کا بچہ ایک شخص لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت حسن آئے، حضرت حسن چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ حضرت حسن کو دے دیا۔ اب وہ گھر لے کے گئے، حسین کو پتہ چلا، کہاں سے لائے ہو؟ میں نانا سے لایا ہوں۔ وہ بھی آ گئے، نانا وہ ہرنی کا بچہ مجھے بھی دو۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک تھا اسے دے دیا، ایک تھا اسے دے دیا، اب تیرے پاس تیرے لیے کہاں سے لاؤں؟ ابھی یہ مسکرا کر یہ فرما رہے تھے، ابھی ایک لمحہ گزرا تھا کہ ہرنی بچہ لے کر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آ گئی۔ اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ وہ پہلا بچہ بھی میرا تھا، شکاری پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا، اور اب مجھے اللہ نے حکم دیا اپنا دوسرا بچہ لے کے جا، حسین قبل اس کے کہ حسین کی آنکھ میں آنسو آئے اپنا دوسرا بچہ دے کے حسین کو خوش کر دے۔ اللہ کی ذات خوش نہیں حسین کے آنسوؤں پر، اللہ کی ذات خوش نہیں۔ ارے جن کے ایک آنسو خدا کی ذات نہ دیکھ سکے، جس کے ایک آنسو کو خدا کی ذات نہ دیکھ سکے، آج کس طرح ان پھولوں کو کچلا مسئلہ جا رہا تھا۔ ارے یہ سب کچھ ہو جاتا، سب کچھ ہو جاتا، مگر اللہ کا حکم نہ تھا۔ ساری سب کچھ روک لیا گیا تھا، پانی کو روک دیا گیا تھا، نہر فرات کو روک دیا گیا تھا، ہر ایک شے کو روک دیا گیا تھا، اللہ نے فرشتوں کو روک لیا، اس لیے کہ حسین اپنی آزمائش میں مبتلا ہے اور یہ امتحان دے رہا ہے۔ وہ تو آپ امتحان دے رہے تھے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا رہا، رضا کے لیے ہوتا رہا، نہ یہ مظلوم اتنی مظلومیت، اتنی اگر مظلومیت کو دیکھا جائے تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ 1,24,000 پیغمبر موجود تھے، 1,24,000 پیغمبر دنیا سے گئے، مگر اس ظلم سے پالا کسی کو نہ پڑا، اس ظلم سے پالا کسی کو نہ پڑا۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ کسی شاعر نے، کسی اہل دل نے کہا، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا، تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا، اری دیتے نہ سر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا، دیتے نہ سر کربلا میں حسین۔ میں ایک دانشور کا ایک مضمون پڑھا تھا کہ اسلام پر وہ وقت آ گیا، اسلام پر وہ وقت آ گیا، اتنی کمزوری ہو گئی، اور حالت یہ ہو گئی کہ اسے خون، جس طرح خون کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مریض کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے چیک کیا گیا، اس گروپ کا خون چاہیے، اس گروپ کا خون چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد سی امت مسلمہ کی، لاکھوں کی تعداد تھی، بڑے بڑے صحابہ، جید صحابہ ابھی حیات تھے، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مکے کا ہر فرد موجود تھا، مدینے کا ہر فرد موجود تھا، کلمہ پڑھنے والوں کی کمی نہ تھی، مگر اسلام کے ساتھ کسی کا گروپ نہ ملا، کسی کا گروپ نہ ملا۔ حضرت امام حسین کے گروپ کو چیک کیا گیا، حضرت علی اصغر سے لے کر خانوادہ نبوت کے ہر فرد کا گروپ مل گیا، اور حضرت امام حسین نے سارے کا سارا خون اسلام پہ نچوڑ دیا، سارے کا سارا خون اسلام پہ نچوڑ دیا، سب کچھ نچھاور کر دیا گیا۔ جس طرح بھائی پہلے شعر پڑھ رہے تھے، شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ہوئے حسین شاہ ہے، حسین شاہ ہے۔ یہ انہوں نے فرمایا ہے جن کی آنکھیں کھلی تھی، اور کون سی آنکھیں کھلی تھی؟ جن کی دل کی آنکھیں کھلی تھی، جنہوں نے سب کچھ اپنے دل کے ساتھ دیکھا ہوا تھا، جن کے پردے اٹھے ہوئے تھے، جن کے پردے اٹھے ہوئے تھے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی، کچھ پوچھنا ہوتا، پردے اٹھ جاتے، ایک لمحے کے لیے پردے اٹھ جاتے، اور اس بارگاہ سے سب کچھ پوچھ لیتے جس کی انہیں ضرورت ہوتی تھی۔ وہ ہوتے ہیں جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، سب کا سردار ہے، سب سے بڑا ہے، حسین بادشاہ ہے، بادشاہ است حسین، دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ حسین نے دی، دین کو پناہ حسین نے دی۔
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دین است حسین، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ ارے سر داد نہ داد دست، نہ داد دست، سر دے دیا، سر دے دیا، اپنا دے دیا، علی اکبر دے دیا، علی اصغر دے دیا، عباس دے دیا، اونو محمد دے دیے، محمد ابراہیم دے دیے، حضرت مسلم بن عقیل دے دیے، خانہ نادان نبوت کا ہر فرد ہر شے قربان کر دی، مگر دین پہ آنچ نہیں آنے دی، دین کو زندہ رکھا، دین کو زندہ رکھا۔ دین پناہ است حسین، ارے دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست، در دست یزید، سب کچھ دے دیا مگر اس فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اس فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، سب کچھ دے دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد رکھنے والا حسین ہے، اسلام کی بنیاد رکھنے والا حسین ہے۔ ارے نادانوں، کل رات مجھے ایک بچہ بتا رہا تھا کہ ہم نے کل پتہ نہیں وہاں کوئی شربت بنایا بازار میں، اہل بیت کے سارے ثواب کے لیے، انہیں ثواب پہنچانے کے لیے اسے تقسیم کیا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ 2 دن ٹھہر جاتے، اگر یہ کرنا تھا 2-4 دن ٹھہر جاتے، مطلب یہ کہ تم نے اہل بیت کو کے لیے پانی بنا کے ہمیں پلا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں، یہ آقا دو جہاں کے امتی ہیں، امتی کہلاتے ہیں، امتی کہلاتے ہیں، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اری جدہ 5 تن نال پیار نہیں، او دے کلمے نال دا اعتبار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام کس شے کا نام ہے؟ دین کس شے کا نام ہے؟ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان محبت اہل بیت کا نام ہے، محبت اہل بیت کا نام ہے۔ جس کے دل میں محبت نہیں اہل بیت کی، نہ اس کا کلمہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول۔ اسلام کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں وہ خیرات کر دے، کچھ قبول نہیں۔ اگر قبول ہے تو اہل بیت کی محبت قبول ہے، اگر قبول ہے تو اہل محبت کی قبول ہے۔ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان محبت اہل بیت کا نام ہے، محبت اہل بیت۔ ارے ایک سکالر کا میں خطاب، شیخ الاسلام کا خطاب سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا جنت کا اور دوزخ کا آپس میں مباحثہ ہو گیا، وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ وہ کہنے لگی مجھ میں وہ ہوگا، مجھ میں شداد ہوگا، مجھ میں نمرود ہوگا، مجھ میں فرعون ہوگا۔ دوزخ کہنے لگی مجھ میں فلاں ہوگا، مجھ میں فلاں ہوگا، مجھ میں فلاں ہوگا۔ رب العزت نے وہی فرمائی، جنت پر وہی فرمائی، تو کہہ دے مجھے حسین ہی کافی ہے، تو کہہ دے مجھے حسین ہی کافی ہے، سب کچھ تو لے جا، مجھے حسین دے جا، مجھے میرے لیے حسین کافی ہے، میرے لیے حسین کافی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، وقت اجازت نہیں دیتا کہ سب کچھ بیان کیا جائے۔ ایک فرشتہ کسی معاملے میں، کسی مسئلے پر ایک لمحے کے لیے لیٹ ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کا سارے کا سارا اعزاز واپس لے لیا، سارے کا سارا۔ جس طرح راندہ گردہ کسی کو کر دیا جاتا ہے، وہ تو حالت ابلیس والی تو نہ ہوئی، جو اعزاز اسے عطا ہوا تھا، جتنے بلے وغیرہ لگے ہوتے سب لے لیے، وہ تہی دست ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ مارا پھرتا تھا، اب کدھر جاؤں، مجھ سے کوئی خطا ایسی ہوئی کہ سب کچھ واپس ہو گیا۔ تو کسی نے بتایا حضرت جبرائیل امین سے مل، جبرائیل امین سے مل، جب جبرائیل امین سے تو ملے گا تو یہ جائے گا، جبریل جاتے ہیں وہی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، وہی لے کے جاتے ہیں، تو ان سے مل۔ اگر وہ آپ کو ساتھ لیتے جائیں، جبریل امین نے انہیں ساتھ لیا، اس فرشتے کو، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے وہ فرشتہ بھی ساتھ تھا۔
آ کر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک مسئلہ ہے. فرشتہ آیا، اس کا ایک مسئلہ ہے، ایک تھوڑی نافرمانی ہوئی، غلطی سے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اس کے سارے اعزازات واپس ہو گئے، اب یہ کسی کام کا نہیں، یہ مارا مارا پھرتا ہے. یا رسول اللہ کرم فرمائیں، اللہ پاک سے سب کچھ عطا کر دے، اللہ پاک کسی عطا کر دے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین چھوٹے بچے وہاں کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا حسین سے جا کے مل، حسین سے جا کے مل اور حسین سے بغل گیر ہو جا، ان کے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لے، سب کچھ تیرا چھینا ہوا واپس اللہ فرما دے گا، سب کچھ چھینا ہوا تیرا اللہ واپس فرما دے گا. حسین سے جسم کے ساتھ جسم لگا اس فرشتے کا، اس کی ساری خطائیں رب العزت نے معاف فرما دی، ساری خطائیں. ارے وہ ہستیاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے محبوب ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ تیری اہل بیت، ارے کم بختو تم میرے آقا کی امتی ہو کر اہل بیت کی ذوات مقدسہ میں سے کیڑے نکالتے ہو. فلاں میں ان میں غلطی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے بدنام زبانہ ایک کتاب لکھی ہے رشید ابن رشید، اور اس میں اتنے بکواس کیے ہیں، اللہ معاف کرے، ایماندار آدمی اسے پڑھ نہیں سکتا، گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ کتاب اب ضبط ہے، وہ پڑھی نہیں جا سکتی، جرم ہے جو اپنے پاس اسے رکھے گا. اس پر اتنے برے کلمات لکھے گئے ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. اور جو لوگ ان کی تائید کرنے والے ہیں وہ اہل ایمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، وہ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. فلاں جلدی آ جماعت تیار ہے، فلاں جلدی آ جماعت تیار ہے. ارے کھڑا ہو کے پانی نہ پی، کھڑا ہو کے کھانا نہ کھا، یہ کام سنت کے مطابق نہیں. ارے سر سے اپنے بال سارے کٹوا دے، اپنی تہ باندھیا سا وہ گھٹنوں سے اوپر کر لے، یہ سنت ہے. کہتے سارا دن یہ پھرتے ہیں اور دل میں اہل بیت کا بغض ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا من صلی وصام ولک اللہ عز وجل وہو مبغض لأہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. جس کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ پکا نمازی ہو، پکا روزے دار ہو، زندگی بھر حج کرتا پھرے، اوامر و نواہی میں سے کوئی گناہ بھی اس سے سرزد نہ ہوا ہو، یہ ساری عبادتوں کے باوجود وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ بغض ہے. اب آ جاتے ہیں اس آزمائش کی طرف جس آزمائش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈالے گئے اور آپ مسکرا کر سرخرو ہوئے. ارے حمید میں مسلم ایک شخص جس طرح نامہ نگار ہوتے ہیں، دوسروں کو خبریں دینے والے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس لشکر کے پاس تھا، خدا کی عزت کی قسم میں نے زندگی میں کبھی نہ پہلے سنا نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو دیکھا تھا کہ جس کے آباء و اجداد، جس کے اہل و عیال، جس کے سارے ساتھی شہید ہو چکے ہوں، لاشیں اٹھا کر اندر لا رہا ہو، پھر بھی اتنا حوصلہ اور اتنا مطمئن. یہ شخصیت صرف حسین کی ہو سکتی ہے. اور جب وہ سارے شہید ہو گئے، اب اہل بیت کی باری آئی تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس پانی کے لیے جب گئے تو آپ کے ساتھ کچھ ساتھی تھے. آپ نہر فرات میں داخل ہو گئے اور مشکیزے میں پانی بھرا، بدبخت تیر چلا رہے تھے، بار تیر لگ رہے تھے. آپ مشکیزہ بھر کر باہر نکلے، یزیدیوں نے بدبختوں نے حملہ کر دیا، تلواریں چل رہی تھی، مشکیزہ گلے میں تھا، ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے، دوسرے ہاتھ سے روک رہے تھے. ارے ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے تلوار مار کر آپ کا وہ بازو کاٹ دیا جس پر مشکیزہ تھا. آپ نے وہ مشکیزہ دائیں ہاتھ میں کر لیا، اب اسی سے تلوار چلاتے تھے اور گھوڑے کی باغ بھی سنبھالی ہوئی تھی اور لڑتے بھی آتے تھے. اور ایک بدبخت اور آگے بڑھا، وہ تیر لگ کر مشکیزے کا پانی ضائع ہو رہا تھا. بالآخر جب قریب آئے، ایک بدبخت آگے بڑھا،
اس نے آ کے تلوار ماری، اب دونوں ہاتھ تو کام نہیں کر رہے تھے، تلوار ماری، اب زمین پہ جب تشریف لائے حضرت امام حسین کو پکارا، حضرت امام حسین اس حضرت عباس پہ تشریف لائے تو حضرت عباس نے اس طرح آنکھیں کھولی اور جا کے پیغام کیا دیا کہ حسین جب مدینے جاؤ نانا جان کو میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام عرض کرنا، اور انہیں یہ پیغام دینا کہ آقا یہ سب کچھ گنوا دیا، بازو قربان ہو گئے، سر قلم ہو گئے، یہ خون سارا بہہ گیا، سب کچھ بہا دیا، مگر آپ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہ جا کے میرا پیغام نانا جی کی بارگاہ میں یہ عرض کر دینا، یہ عرض کر دینا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس طرح آپ کی شہادت ہوئی، حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے کہ ابا جان اب مجھے اجازت دے، شبیہ مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس جیسا چہرہ حضرت علی اکبر کا تھا، وہ شبیہ رسول تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے مشابہ تھے۔ جب وہ میدان جنگ کے لیے تیار ہوئے، 18 سال کا وہ نوجوان، 18 سال کا، جس کے حسن کو دیکھ کے چاند بھی شرماتے تھے، جس کے حسن کو دیکھ کے چاند بھی شرماتے تھے، جب انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور خیموں سے چلے، کسی شاعر نے کہا آخر جنگ نو ٹر پہ علی اکبر، اگے تقدیر دے نہیں تدبیر چلی، گردن شاہ حسین دی خم ہو گئی، جدو صورت بدر منیر چلی، نکل خیمے او ودیا کرن خاطر، نال نال او دے ہمشیر چلی، اری سارے خیمیاں وچ پکار پہ گئی، لوکو مصطفیٰ دی تصویر چلی، لوکو مصطفیٰ دی تصویر چلی۔ اب حضرت علی اکبر میں میدان جنگ میں پہنچ گئے، مبارزت طلب کی، بدبختو آؤ دیکھو آج میں کیسے اپنے باپ کا دفاع کرتا ہوں، آج میں اپنے باپ کا کیسے دفاع کرتا ہوں، میں علی اکبر، میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب میں ہوں، اور میں خدا کی، آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے، خدا کی قسم اس حرام زادے کا بیٹا ابن زیاد ہم پر کبھی حکومت نہیں کر سکے گا، وہ ابن زیاد ہم پر حکومت نہیں کر سکے گا، اور میرے مقابلے میں جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے تو طارق، اب وہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، آپ گھیرے سے آ رہے تھے، سامنے پھر رہے تھے، کوئی آگے نہیں آ رہا تھا، ابن سعد پکارا بدبختو آگے بڑھو اور اس نوجوان کو قتل کر دو، اسے بولنے کی مہلت نہ دو، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسے رے کی حکومت، موصل کی حکومت دلا دوں گا، جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں اسے موصل کی حکومت دلا دوں گا۔ طارق بن شیس ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے کہا کہ اے ابن سعد میں اس نوجوان کو قتل کرتا ہوں، اپنا وعدہ بھول نہ جانا۔ اس نے کہا جاؤ قسمت آزمائی کر لو۔ اس نے آ کر اندھے ہو کے تلوار چلائی، حضرت علی اکبر بڑے ہی پھرتی سے ایک طرف ہو گئے، اس کے وار کو بچایا، ابھی اسے سیدھا نہیں ہونے دیا کہ مڑ کے پیچھے جواباً تلوار ماری اور اس کا ٹکڑے کر کے فرمایا طارق ہوشیار میں علی کا پوتا ہوں۔ اس بدبخت کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے 2 بیٹے فوج میں تھے، طلحہ بن طارق، امر بن طارق، وہ غیظ و غضب کے پتلے بن کر حضرت علی اکبر پر ٹوٹ پڑے اور آ کے اندھا حملہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر نے انہیں بھی یکے بعد دیگرے دونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب وہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، آپ نے جا کے ان بدبختوں پر آپ نے حملہ کر دیا۔ جدھر آپ کا گھوڑا جاتا کشتوں کے پشتے بہ جاتے۔ حضرت امام حسین چاہتے تھے کہ اپنے نوجوان بیٹے کا اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ کروں کہ کس طرح بدبخت یزیدیوں کو فنار کر رہا ہے، مگر گرد میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہی اندازہ ہوتا تھا کہ جدھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ریوڑ کی طرح بھاگ اٹھتے، اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے پیچھے حضرت علی اکبر لگا ہوا ہے۔ بدبخت ایک اور 20 زخم کھا لیے، 20 زخم لگ گئے آپ کو بھی، اور آپ واپس پر تشریف لائے کہ ابا جان ایک گھونٹ پانی کا، ایک گھونٹ، ارے یہ تو اللہ کی عزت کی قسم، یہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ آپ نے مرتبہ شہادت پہ فائز ہونا تھا، ارے ورنہ کہاں اہل بیت اور کہاں بدبخت یزیدی، کہاں اہل بیت اور کہاں بدبخت یزیدی۔ ارے وقت کم ہے کہ اوروں کی مثال دیتے جائیں،
وہ حضرت شاہ غوث حسا غوث جن کا دربار اب موچی دروازے پہ ہے، ایک وقت مجھے بھی اتفاق ہوا تھا اس مزار پہ حاضری کا، اور جس جگہ آپ مقیم تھے اس راجے کو کسی نے بھر دیا کہ یہ ان کے اتنے مریدین ہیں، اتنے عقیدت مند ہیں کہ کسی وقت بھی آپ کا تختہ الٹ سکتے ہیں، اس لیے اس نے حکم دیا کہ راتوں رات وہاں سے نکل جائیں، راتوں رات اس قلعے کی زمین کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ آپ نے اپنا سامان باندھ لیا، اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ ہندو گنڈے بدبخت انہوں نے اسی لیے آپ کو نقل مکانی کے لیے مجبور کیا تھا، وہ ڈاکو بن کر آ کے انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، پیچھے سے حملہ کر دیا۔ آپ مقام رضا پہ فائز تھے، مقام رضا پہ فائز تھے۔ ایک فرشت ہے، فرشت جس میں وہ لوگ جو مقام رضا پہ فائز نہ رہ سکے۔ کون لوگ تھے جو مقام رضا پہ تھے مگر فائز نہ رہ سکے؟ وہ اکھڑ گئے، ان کے پاؤں پھسل گئے۔ ان کا نام ان میں نام حضرت غوث گوالیاری، وہ گوالیار قلعہ تھا، ان کا نام بھی آتا ہے، جو مقام رضا پہ فائز نہ رہ سکے۔ اور ہوا اس طرح کہ وہ آ کے ان بدبخت گنڈوں نے آ کے حملہ کر دیا۔ ان کی تعداد 70 تھی اور ان سے حملہ آور تھے، وہ قتل کر رہے تھے، تلواریں چلا رہے تھے، سب کو چھین رہے تھے۔ آپ اللہ کی یاد میں مگن تھے، آپ ذکر میں مگن تھے کہ مولا تو بہتر جانتا ہے۔ آپ مقام رضا پہ فائز تھے، مگر جب آپ کے پیچھے آپ کی نواسی 9 سال اس کی عمر تھی، وہ آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں۔ ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر وہ بالیاں اس طرح کھینچی اور کان جو چرے، اس بچی کی دل دوز چیخ سن کر مقام رضائے پہ مزید رہنا آپ سے رہا نہ گیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو گھوڑے کے سوار ایک معمولی چھڑی لے کے ایسے گھوڑے کو لگاتے ہیں تیز چلانے کے لیے، وہ چھڑی تھی۔ آپ نے پیچھے بن دیکھے وہ چھڑی گمائی، اس طرح گمائی، خدا کی قسم وہ تاریخ والے کہتے ہیں کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا 70 ڈاکوؤں کے سر قلم ہو چکے تھے۔ ایک چھڑی تھی، ایک چھڑی ہاتھ میں، وہ ایسے گمائی، بس ایسے گمائی تو 70 افراد کے سر قلم ہو چکے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ مقام رضا پہ فائز تھے، اور مقام رضا پہ فائز نہ رہ سکے۔ یہ تو ان کا مقام ہے جو اہل بیت کی محبت سے ولی بنتے ہیں، جو اہل بیت کے فیض سے ولی بنتے ہیں، جو اہل بیت کے محبت کے نور سے ولی بنتے ہیں۔ ارے کہاں اہل بیت اور کہاں اللہ کے ولی؟ ارے چاہتے خدا کی عزت کی قسم چاہتے۔ ارے میں نے نیٹ پہ دیکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس میں پانی اس طرح پھر رہا ہے، پانی قبر مبارک کے پاس اس طرح پھر رہا ہے کہ قبر مبارک پانی میں ہے اور وہ نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ اس دن سے لے کے آج تک وہ پانی معافی مانگ رہا ہے کہ عباس مجھے معاف کر دینا، مجھے خدا کا حکم نہ تھا، اس دن مجھے خدا کا حکم نہ تھا، میں حاضر ہوں۔ آج تک ان کے مزار کے اوپر وہ پانی پھر رہا ہے اور آج بھی بہ رہا ہے، وہ پانی معافی مانگ رہا ہے۔ ارے وہ چاہتے تو اللہ کے، وہ تو رضا کے امتحان میں تھے۔ ارے بدبختوں، وہ کسی چیز سے کوئی ایسی تھی جو ان کے دستے قدرت میں نہ تھی، کوئی ایسی تھی جو ان کے دستے قدرت میں نہ تھی؟ کون سی جو حکم نہ مانے؟ ارے جہاں آپ نے اشارہ کیا وہ اللہ کی تقدیر بن گئی، وہ اللہ کی تقدیر بن گئی۔ آپ مصطفیٰ کے نواسے تھے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آخر میں آپ کی باری آئی، پھر آپ نے سب شہید ہو گئے۔ اب میں آپ کو وقت کم ہے، آپ کا وہ خطبہ سناؤں جو آپ نے یزیدیوں کے سامنے جا کے خطبہ دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ کے خطبے کا اثر تھا کہ سب یزیدی کانپنے لگے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی بدبخت آگے نہیں بڑھ رہا تھا، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں تھا۔
آپ گھوڑے کو بگا رہے تھے، دور سے کوئی روڑا چلاتا، کوئی تیر مارتا، آگے بڑھ کر کوئی نیزہ لگانے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر ان بدبختوں کو پیچھے سے وہ عمر بن سعد وہ ہدایات دے رہا تھا، اور پیچھے سے انہیں حوصلے دیے جا رہے تھے۔ ادھر وقت ہو چکا تھا، ادھر سوئی پہ سوئی چڑھ گئی تھی، اور جب وہ وقت قریب آیا آپ زخموں سے چور ہو گئے۔ آپ نے اپنا گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے آپ نے تیمم فرمایا، ادھر اس ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر تلوار ماری۔ حضرت امام حسین نے تیمم کیا ہوا تھا، اور جب گھوڑے سے تشریف لائے، خدا کی عزت کی قسم، اور یہ سر سجدے میں تھا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹا اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب کی طرف لوٹا، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جب گھوڑے سے گرے تو سر سجدے میں تھا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ اب جب جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جتنا دکھ پہنچا، جس طرح آقا دو جہاں کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچی، اور جو آپ نے اس تکلیف کا اظہار کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک پر ہوگا۔ اور جب یہ سارا بیٹھو ایک منٹ کی ہو گیا یار، اجے تو 5 منٹ رہتے ہیں، تھی دس لو آپ ہی مکا دیتی۔ وہ پتا تو لے لو بھی کی ہونے لگا۔ چلو بس کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔